آج ہم کانگو وائرس کریمین کانگو ہیمرجک فیور اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی ہم وجوہات دیکھ لیتے ہیں، کون سی چیز اس بیماری کا سبب بنتی ہے۔ انفیکٹڈ ٹکس یا جو چیچڑ ہیں وہ اس بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اس وائرس کو مویشیوں میں جانوروں میں منتقل کرتے ہیں، پھر جانوروں سے یہ انسانوں میں، یا ڈائریکٹ چیچڑ نے اگر انسان کو کاٹا ہے تو اس سے انسان میں منتقل ہوگی، پھر انسان سے آگے پھر انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کی وجوہات ہیں۔ علامات اب دیکھتے ہیں کہ سائنز اینڈ سمپٹمز اس کی کیا ہیں۔ آپ کے جسم میں درد ہوگا، پہلے شدید قسم کا درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، گردن میں درد ہوگا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، الٹی آئے گی، ڈائریا ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم اس کی علامت یہ ہے کہ فوٹوفوبیا ہوگا، آپ لائٹ سے سینسٹیو ہو جائیں گے، لائٹ آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ یہ اس کی سب سے اہم علامت ہے۔ تو یہ سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی منتقلی کے ذرائع کیا ہیں، کس طریقے سے یہ چیچڑ سے انسانوں میں پھر آگے منتقل ہوگی۔ اگر انفیکٹڈ ٹکس ہے، چیچڑ ہیں، اس نے مویشی کو، جانور کو کاٹا ہے تو اس سے جانور میں منتقل ہوگی۔ پھر جانور کو جب آپ ذبح کریں گے، اگر اس جانور میں وائرس ہے تو اس کے بلڈ سے یا باڈی فلوئڈ سے، اور آپ کے جسم پر کہیں کاٹ لگا ہے تو اس سے پھر آپ کے جسم میں وہ وائرس منتقل ہو جائے گا۔ یہ جانوروں سے انسانوں میں اس طریقے سے منتقل ہوگی۔ اگر ڈائریکٹ چیچڑ نے انسان کو کاٹا ہے تو پھر انسان میں منتقل ہوگی، انسان سے آگے پھر اسی طریقے سے باڈی فلوئڈ سے یا بلڈ سے دوسرے انسانوں میں منتقل ہوگی۔ ہاسپٹل میں خاص طور پر اگر کوئی کانگو وائرس کا مریض لایا جاتا ہے تو اس میں بھی اسی طریقے سے بلڈ سے، باڈی فلوئڈ سے، یا اگر اوزار آپ نے جو آلات ہیں اس پہ استعمال کیے اور ان کو آپ نے صحیح طریقے سے اسٹیرلائز نہیں کیا تو اس سے بھی یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی منتقلی کے ذرائع ہیں۔ خود کو ہم اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ آپ نے جب بھی جانور، اب قربانی آ رہی ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی جانور لانا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس پہ کہیں چیچڑ تو نہیں لگا ہوا، اور جب اس کو باندھنا ہے تو آپ نے ڈیلی کی، روزانہ کی بنیاد پر اس کی جگہ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ایک ہی جگہ پہ جانور کو نہ باندھا جا سکے، اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پر معائنہ کرنا ہے جانور کو چیچڑ نہیں لگا ہوا، اور سپرے بھی کرنا ہے جو تاکہ چیچڑ جو ہے نا ختم ہو جائے۔ اور آپ نے ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کے جانے ہیں، جب جانور کے پاس جانا ہے اس کو چارہ ڈالنا ہے تاکہ کہیں چیچڑ ہو تو آپ کو نظر آ جائے۔ پورے آپ نے کپڑے پہننے ہیں ٹانگوں تک۔ اس کے علاوہ بازو بھی آپ فل کور ہو، دستانے بھی پہن سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ جرابیں بھی پہن سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی چانس نہ ہو کہ آپ کو چیچڑ جو ہے نا کاٹ سکے، آ کے جسم پہ لگ سکے۔ اپنے جسم کا بھی روز معائنہ کرنا ہے تاکہ آپ کے جسم پر کوئی چیچڑ تو نہیں لگا ہوا، اگر لگا ہوا ہے تو اس کو ریموو کر دینا ہے۔ خود کو اسی طریقے سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جانور جب ذبح کریں گے تب آپ نے جو ذبح کرنے والے ہیں انہوں نے خیال رکھنا ہے کہ اپنے جو ہاتھوں پہ دستانے پہن کے رکھنے، اور کہیں بھی کوئی ان کے جسم کا حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی جسم کے کسی حصے پر کٹ لگائے وہاں بلڈ یا باڈی فلوئڈ اس جانور کا نہیں لگنا چاہیے، وگرنہ اگر اس کو کانگو وائرس ہے تو وہ آپ کے جسم پر منتقل ہو سکتا ہے۔ خود کو صرف محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اب آخر میں ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ علاج اس کا کیا ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کہیں بھی علاج نہیں ہے، صرف ایک اینٹی وائرل ڈرگ اس پہ استعمال کی جا رہی ہے، لیکن وہ مکمل طور پر فعال نہیں ہے، کنفرمیشن اس کی نہیں ہے کہ آیا یہ سیف ہے یا نہیں ہے۔ صرف آپ کو بخار ختم کرنے کے لیے، درد ختم کرنے کے لیے، یا بخار اور درد کی صورت میں جو آپ کے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے صرف آپ کو ادویات دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کانگو وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ایک وائرل ہے، اینٹی بائیوٹک آپ نے کہیں بھی نہیں لینی۔ علامات جو مین علامات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ جسم میں درد ہوگا، دوسرا فوٹوفوبیا ہوگا، تو یہ کنفرمیشن اسی سے ہی ہو جائے گی، باقی مکمل طور پر کنفرمیشن تو آپ کو ٹیسٹ کرانے پڑیں گے۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ کانگو وائرس سے آپ نے محفوظ رہنا ہے، کیونکہ جانور باہر سے بھی آتے ہیں اور لوکل بھی ہوتے ہیں، تو خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی کانگو وائرس کا جانور ہے یا اس کے جسم پر چیچڑ لگی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے۔